بات کریں گے ادویات کی قلت کے حوالے سے۔ وکٹوریہ ہسپتال بہاولپور میں عام ادویات کی قلت بدستور قائم۔ دور دراز سے آئے مریض بازار سے مہنگی ادویات خریدنے پر مجبور ہو گئے۔ آؤٹ ڈور ڈسپنسری پر شارٹ ادویات کی لسٹ روہی کو موصول ہو گئی ہے۔ 38 کے قریب ادویات ڈسپنسری پر موجود ہی نہیں ہے۔ ادویات میں انفیکشن کے لیے استعمال ہونے والی اینٹی بایوٹک، سانس کی بیماری میں مبتلا مریضوں کی انہیلر اور طاقت کے تمام سپلیمنٹ شامل ہیں۔ اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں۔ وکٹوریہ ہسپتال بہاولپور میں عام ادویات کی قلت بدستور قائم ہے۔ دور دراز سے آئے مریض بازار سے مہنگی ادویات خریدنے پر مجبور ہو گئے۔ آؤٹ ڈور ڈسپنسری پر شارٹ ادویات کی لسٹ روہی کو موصول۔ 38 کے قریب ادویات ڈسپنسری پر موجود ہی نہیں۔ شوگر، سانس اور مرگی کے مرض کی ادویات مارکیٹ میں نایاب۔ ادویات کی قلت سے مریض زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا۔ اسی پر مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے فراز رمضان سے۔ جی بالکل، ایسی ادویات جو کہ براہ راست انسانی جان بچانے کے زمرے میں آتی ہیں، اس وقت جو ہے وہ شارٹیج کا شکار ہیں۔ اگر کہیں دستیاب بھی ہیں تو اس وقت مہنگے داموں فروخت کی جا رہی ہیں۔ میں اس وقت ملتان ہول سیل میڈیسن مارکیٹ گھنٹہ گھر میں موجود ہوں۔ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ڈرگ اینڈ کیمسٹ ایسوسی ایشن کے صدر جنوبی پنجاب محمد اختر بٹ صاحب ہمارے ہمراہ موجود ہیں۔ میڈیسن میں سمجھتا ہوں پاکستان میں ازل سے ہی شارٹ ہیں اور مہنگی ہیں، لیکن سابقہ دور حکومت میں اور موجودہ دور حکومت میں تو بالکل ہی مطلب ہے کہ ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے اس ملک میں نہ کوئی محکمہ ہے، نہ کوئی گورنمنٹ ہے، نہ کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے۔ اور لائف سیونگ ڈرگ میں جو میجر میڈیسن ہے وہ میرا حال پہلے بھی ایک دو دفعہ اس ٹاپک میں بات ہو چکی ہے، جیسے فینو باربیٹون ہے، مرگی کے لیے ہے، F18 ٹیبلٹ ہے، سانس کے لیے ہے، انسولین ہے، جو پیشنٹ شوگر کے ہیں ان کے لیے بالکل ہی اویلیبل نہیں ہے۔ 600-700 روپے 800 روپے کی انسولین سی جو اس وقت 1500 روپے کی مارکیٹ میں فروخت ہو رہی ہے۔ اور ایسے ہی کینسر کی میڈیسن جو ہے وہ بے تحاشا مہنگی ہو چکی ہیں، جو کہ کینسر کے پیشنٹ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت لا علاج ہو چکے ہیں، اور پیسوں کی قلت، مہنگائی، بے روزگاری، میڈیسن کی شارٹیج، بلیک مارکیٹنگ اور حکومت کی عدم توجہی اور جو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ہے وہ اس وقت بالکل کہیں نظر نہیں آتی اور کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ عوام پریشانی میں مبتلا ہیں، علاج معالجے سے محروم ہیں، ہاسپٹل میں میڈیسن نہیں ہے، مارکیٹ میں میڈیسن ڈھونڈنے کے لیے کسٹمر دھکے کھاتے پھرتے ہیں، بلیک میں بھی نہیں مل رہی۔ ایسی ادویات جو کہ براہ راست انسانی زندگی بچانے کے زمرے میں آتی ہیں، جیسے کہ سانس کے امراض کی دوا اور شوگر کے امراض کی دوا اور مرگی کے امراض کی دوا، یہ صرف نہ صرف مارکیٹ میں بلیک ہیں بلکہ کہیں کہیں موجود ہیں اور مہنگے داموں فروخت ہو رہی ہیں۔ جی بہت شکریہ فراز رمضان آپ کا ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ میں میڈیسن کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ، جان بچانے والی میڈیسن نایاب ہو گئی جب تک ڈالر سستا نہیں ہوگا۔ اسی پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وسیم شہزاد۔ جی وسیم، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، پاکستان بھر میں اگر میڈیسنز کی بات کرتے چلیں تو میڈیسن کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ جو ہے وہ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے، جس کے ساتھ اگر بات کرتے چلیں متوسط طبقہ تو خاصا پریشان ہے ہی، لیکن میڈیسن کی جو قیمتیں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جان بچانے والی جو ادویات ہیں وہ بھی مارکیٹ سے نایاب ہوتی جا رہی ہیں۔ اس پر بات کرنے کے لیے میڈیسن ایکسپرٹ جو ہیں وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاہان خان صاحب، شاہان بھائی کیا کہیں گے، اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ کیا دیکھتے ہیں آپ؟ سسٹم کنڈیشن ایسی ہے کہ ملک پورا سٹیبل نہیں ہے، ٹھیک ہے، ڈالر جو ہے وہ رک نہیں رہا، ایل سیز اوپن نہیں ہو رہی، پاکستانی بینکس کے پاس ڈالرز نہیں ہیں، جس کی وجہ سے را مٹیریلز کی شارٹیج آ رہی ہیں، کمپنیاں سٹاک نہیں بنا رہی کیونکہ گورنمنٹ ان کو ریٹیلز نہیں دے رہی، ٹھیک ہے، ان کا بینیفٹ جو ہے وہ بالکل ختم ہو گیا ہے، ان کی کاسٹ جو ہے وہ ریٹیل سے اوپر آ رہی ہے، اسی لیے انہوں نے مال بنانا ہی چھوڑ دیا ہے۔ کمپنیز کو پروٹیکٹ نہیں کر رہی گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ کمپنیز کو ریٹیلز دیں، ٹھیک ہے، اور ڈالر کو سٹیبل کریں تاکہ جو عوام ہے وہ بیچاری مہنگائی میں پہلے ہی برے حالات ہیں، اوپر سے میڈیسن کی شارٹیج کی وجہ سے وہ بیچارے مر رہے ہیں۔ اچھا، کمنگ ڈیز میں آپ اپنے کیونکہ میڈیسن ایکسپرٹ ہیں، خاص عرصے سے وابستہ بھی ہیں، کمنگ ڈیز کے اندر جو ہے اس مارکیٹ کا فیوچر جو ہے وہ کیا دیکھ رہے ہیں اور آگے والے وقت میں کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں، اسی جو 2023 ہے اس میں 60% ریٹ انکریز ہو چکے ہیں، اور آگے جو کنڈیشن نظر آ رہی ہے کافی ساری کمپنیز نے سٹاک بنانا ہی چھوڑ دیا ہے، اور اس سے بھی زیادہ برا کنڈیشن نظر آ رہی ہے، کیونکہ جو حالات گورنمنٹ کے ہیں، گورنمنٹ کسی سائڈ پہ جا ہی نہیں رہی، ڈالر کو دیکھ ہی نہیں رہی، ملک کے بارے میں سوچ ہی نہیں رہی، کیونکہ آپ کے سامنے ساری کنڈیشن کلیئر ہے کہ ملک کس کنڈیشن میں جا رہا ہے۔
تو ابھی فی الحال تو جو کمپنیاں بنا رہی تھیں وہ بھی کمپنیاں پیچھے ہٹ جائیں گی. اس وقت ہمارے ہمراہ میڈیسن ایکسپرٹ جو ہے وہ شاہان خان موجود تھے، جن کا اس حوالے سے یہ کہنا تھا کہ جب تک ڈالر جو ہے وہ پاکستان میں سٹیبل نہیں ہوگا، ایل سیز نہیں کھلیں گی، تو مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ مٹیریل نہیں پہنچے گا، جس کی وجہ سے جو میڈیسن اور جان بچانے والی جو میڈیسن کی شارٹیج ہے اس کی کمی جو ہے وہ مزید بڑھ رہی ہے. ایل سیز کھولنا ہوں گی تاکہ جو کی کمی ہے مزید بڑھ رہی ہے. بہت شکریہ وسیم شہزاد اپڈیٹ کرنے کے لیے. اب آپ کو بتا رہے ہیں مہنگائی کا طوفان، جنوبی پنجاب میں ادویات کا بحران، مظفر گڑھ کے میڈیکل سٹورز میں ضروری ادویات نایاب ہو گئی. اسی پر مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے عامر ڈوگر سے. عامر ڈوگر بتائے گا میڈیسن شارٹ کی کیا وجہ ہے؟ جی بالکل، جنوبی پنجاب بھر کی طرح مظفر گڑھ میں بھی ادویات کی قیمتوں میں گزشتہ ایک ماہ کے دوران 15 سے 20% اضافہ ہوا ہے، اور کچھ ادویات ایسی ہیں جان بچانے والی جو کہ اور بھی زیادہ مہنگی ہو چکی ہیں، جن میں انسولین جو ہے وہ سر فہرست ہے. شوگر کے مریض استعمال کرتے ہیں تو انسولین مہنگی ہوتی جا رہی ہے، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ انسولین دستیاب نہیں ہے، خواہ وہ فارمیسیز ہوں، میڈیکل سٹور ہوں یا سرکاری ہسپتال ہوں. شہری ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں، ان سے ذرا اس حوالے سے جانتے ہیں کیا صورتحال ہے جی میڈیکل سٹورز کی اور ہسپتالوں کی. آئے روز ریٹ بڑھے ہوئے ہیں. اب انسولین لینا ہے، انسولین مل نہیں رہی، اگر کسی پہ پڑی بھی ہے تو وہ جو ہے بلیک میں دے رہا ہے. اس طرح بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، دل کی میڈیسن لینی ہے، اسی طرح یرکان کی بھی لینی ہے، لیکن ریٹ ڈبل ہوئے ہیں، سمجھ سے باہر ہے. روزانہ جو ہے نا نیا ریٹ ہوتا ہے، جب 4-5 دن بعد آتا ہے ریٹ جو ہے بڑا ہوتا ہے. کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے یہاں پر. اب جب سے یہ سی او ہیلتھ آیا ہے نا تو یہاں پورا نظام ہی تباہ ہو گیا. اب ڈی ایچ کیو کے سامنے جو ہے نا ساری 2 نمبر دوائیاں جو ہے نا وہاں پہ فروخت ہو رہی ہیں، اپنے من مانی ریٹ وصول کر رہے ہیں. سی او ہیلتھ کو کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ سر یہ ان کے خلاف کوئی ایکشن ہے، لیکن پتہ نہیں منتری نے لے کے چپ ہو جاتے ہیں. کیا ہے، کوئی کارروائی نہیں. نا حل نکما یہ سی او ہیلتھ ہے. محکمہ صحت کے معاملات جو ہیں وہ بری طرح متاثر ہیں. ایسا شہریوں کا کہنا ہے کہ محکمہ صحت میں افسران کی مسلسل تبدیلی اور مانیٹرنگ نہ ہونے کی وجہ سے بھی خاصا جو ہے وہ افیکٹ ہو رہے ہیں. شہری خواہ وہ ہسپتال ہوں، میڈیکل سٹور ہوں یا فارمیسیز ہوں، ہر جگہ ایک ہی جیسے صورتحال ہے. بہت شکریہ عامر ڈوگر آپ کا ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے. جنوبی پنجاب کے دیگر شہروں کی طرح خانے وال میں بھی میڈیسن غائب، قیمتوں میں خود ساختہ اضافہ، بلیک مافیا بھی سرگرم. تفصیلات جانیں گے ندیم مغل سے. جی ندیم، اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں؟ خانے وال اور گرد و نواح میں ادویات کی صورتحال کی بات کی جائے تو جہاں بڑھتی قیمتوں میں سے شہری پریشان دکھائی دیتے ہیں، وہیں ادویات کی شارٹیج کی وجہ سے بھی مریضوں اور ان کے لواحقین کو مشکلات کا سامنا ہے. جان بچانے والی اکثر ادویات جو ہیں وہ مارکیٹ سے غائب ہو چکی ہیں، جس کے باعث جو ہے وہ مریض اور ان کے لواحقین جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں. مزید ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہے، ان سے جانیں گے اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ ادویات کی شارٹیج ایک بڑا مسئلہ ہے اور دوسری طرف ادویات کی بڑھتی قیمتیں. جی السلام علیکم، بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے لیے بھی عوام کے لیے بھی سوچا، اور میڈیا کے تھرو ہم ایک پیغام دینا چاہتے ہیں کہ شارٹیج چیزیں ہوتی ہیں، لیکن کافی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو خود شارٹیج کی جاتی ہیں جان بوجھ کر کے، ایک ریٹ بڑھایا جا سکے. اور دوسرا کمپنی کی طرف سے ایک رول ہوتا ہے جو کہ فارماسیوٹیکل کمپنی کا، کہ را مٹیریل نہیں آتا. را مٹیریل تو بھی آنا ہوتا ہے، اس کے لیے ایک ٹائم ہوتا ہے، ان کے پاس اتنا را مٹیریل ہوتا ہے کہ وہ اپنی شارٹیج کو پورا کر سکتے ہیں. لیکن بلیک میں چیزیں ملنا اس لیے کیونکہ عوام کو ضرورت ہے، جس چیز کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہی چیز ہمیشہ بلیک میں ملتی ہے، ادروائز باقی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ بلیک میں نہیں ملتی. تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا میڈیا کے تھرو ہمارے ڈی سی او صاحب سے، کہ اعلیٰ افسران سے، وزیر اعلیٰ سے، وزیر اعظم صاحب سے، کہ آپ اس کے بارے میں جو چیزیں جان بچانے والی ہیں، خاص طور پر ٹیگرال ہے، ٹائرل ہے، سیزنل ہے، یہ جو وہ میڈیسن ہے جو کہ پیشنٹ کے لیے بہت ضروری ہے. بلڈ پریشر کی میڈیسن تو آ رہی ہیں لیکن اس کی ریٹ بہت زیادہ ہے، کیونکہ پاکستان کے علاوہ اگر ہم ادرس کنٹری میں دیکھیں وہاں پر یہ جان بچانے والی چیزوں کے ریٹ بہت زیادہ کم ہوتے ہیں. ہمارے پاکستان میں شوگر جو کہ بہت زیادہ ہے، اس کی دوائیاں وہ انسولین ہے، انسولین بھی شارٹ ہے، لیکن جو چیزیں باہر سے آ رہی ہیں وہ شارٹ ہو جاتی ہیں کیونکہ ہمارا باہر سے مال آتے ہوئے پرابلم ہوتی ہے. لیکن جو پاکستانی کمپنی ہے، اور ہمیں بھی پاکستانیوں کو بھی چاہیے کہ انسولین جو ہے جو پاکستان بنا رہی ہے، پاکستان دے رہی ہے عوام کو، وہ سستی دے رہی ہے. ادروائز دوسری کنٹری کی جو ہم لے رہے ہیں ملٹی نیشنل کمپنی کی، پاکستان کمپنی بھی بہت اچھی ہے. یہ خاصی پریشانی ہوتی ہے دکانداروں کو بھی، میڈیکل اسٹور مالکان کو بھی، اور ساتھ ساتھ مریض اور ان کے لواحقین جو ہیں ان کا کہنا ہے کہ حکومت کو اس حوالے سے اپنی کو واضح پالیسی کرنی چاہیے کہ ادویات کی خاص طور پہ خود ساختہ جو قیمتیں بڑھائی جاتی ہیں انہیں کنٹرول کیا جائے، اور ساتھ ساتھ جان بچانے والی ادویات جو ہے مارکیٹ میں 100% فراہمی کو جو ہے یقینی.
بہت شکریہ ندیم مغل آپ کا ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ انتظامیہ کی لاپرواہی کوٹدو میں عام آدمی کا جینا مشکل ہو گیا۔ انسانی ادویات کی بڑھتی قیمتوں کے پیش نظر مریضوں اور لواحقین کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے شفقت مولانا سے۔ زندگی بچانے والی ادویات میں ہوش ربا اضافے کے بعد جو ہے لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں۔ میں اس وقت تھانہ چوک پہ ایک میڈیکل سٹور میں موجود ہوں، میرے ساتھ آنر موجود ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ انسولین وغیرہ دل کی ادویات اور جو دوسری ادویات شارٹ ہیں اس کے حوالے سے حکومت نے کیا اقدامات لیے ہیں، مزید ان سے جانتے ہیں۔ جی سر بتائیے گا۔ ہاں جی بھجن، کافی ساری ادویات مہنگی ہو گئی ہے، تقریباً 3 ماہ ہو گئے ہیں، انسولین بالکل نہیں ملی، اور اس کے علاوہ دل کی میڈیسن بہت مہنگی ہو رہی ہے، غریب عوام بالکل افورڈ نہیں کر سکتی۔ ہماری یہ اپیل ہے کہ آپ حکومت بھی ساتھ دے عوام کا، غریب عوام کا، تاکہ وہ ادویات خرید سکیں۔ جی بالکل، یہ سٹور اونر ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ انسولین 2-2.5 مہینے سے بالکل نہیں ہے، جس کی وجہ سے شوگر کے مریض بہت زیادہ پریشان ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دل کی ادویات جو دوسری ادویات ہیں ان کے ریٹوں میں ہوش ربا اضافہ ہو چکا ہے، جو کہ یہ ادویات غریب کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہیں۔ انہوں نے بھی اور حکومت وقت سے مطالبہ کیا ہے، جو یہاں پہ گاہک آئے ہوتے ہیں انہوں نے بھی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ یہ جو ادویات ہیں ان میں جو اضافے کیے جا رہے ہیں، ادویات ساز کمپنی ایک مافیات بن چکی ہیں، انہیں جو اضافوں کو فوری طور پر واپس لیا جائے، لوگوں کو جو زندگی بچانے والی ادویات۔ بہت شکریہ شفقت مولانا آپ کا ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ لیا میں بھی ادویات کی قلت پیدا ہو گئی، انسولین، ٹیگرال سمیت دیگر ادویات غائب، ادویات کی قیمتیں بڑھنے سے دکاندار بھی پریشانی کا شکار۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں ظاہر سرفراز سے۔ جی لیا میں بھی جان بچانے جو ادویات ہیں ان کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اگر بات کی جائے تو مسلسل ادویات کی قیمتیں بڑھنے سے شہری ہیں، جو مریض ہیں، وہ شدید پریشانی کا شکار دکھائی دیتے ہیں۔ اگر بات کریں تو سرکاری ہسپتال سمیت سرکاری ہسپتالوں کے اندر جو انسولین ہے وہ اس وقت نایاب ہو چکی ہے۔ سرکاری ہسپتالوں میں انسولین نہ ملنے کی وجہ سے جو شہری ہیں وہ انسولین لینے کے لیے میڈیکل اسٹور کا رخ کرتے ہیں، لیکن وہاں پر بھی انسولین کی جو قیمت ہے اس کے اندر بھی اضافہ ہو چکا ہے، جس وجہ سے شہری محکمہ سے مطالبہ کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ ان ادویات کی قیمتوں میں کمی لائی جائے۔ کچھ لوگ موجود سے بات کرتے ہیں۔ بھائی بتائیے گا کتنی مشکل ہو رہی ہے ادویات کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے؟ جی دوائی بہت مشکل سے مل رہی ہے اور قیمتیں بھی دگنی ہو گئی ہیں، بہت مشکل سے مل رہی ہے، دوائی اکثر دوائی ملتی بھی نہیں ہے۔ کیا مطالبہ ہے آپ کا؟ قیمتیں کم کی جائیں اور دوائی جو شارٹ ہے وہ فری کیا جائے۔ جی بولیے قیمتیں کم کی جائیں۔ بھائی آپ بتائیے گا کتنی مشکل ہوتی ہے جب جان بچانے ادویات کی قیمتیں بڑھ چکی ہوتی ہیں؟ سر جب دوائی لینے آتے ہیں تو پہلے اگر ہم لے کے آتے تھے کوئی چیز لینے کے لیے آتے تھے تو 500 کی ملتی تھی، آج کل وہ تقریباً 700-800 کی مل رہی ہے۔ بہت زیادہ قیمتیں بڑھ چکی ہیں، مہنگائی بہت زیادہ ہے۔ پہلے بھی زیادہ تھی لیکن آج کل جو پچھلے 3-4 مہینے سے اور زیادہ بڑھ گئی ہے۔ ہم گورنمنٹ سے، انتظامیہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ان کی قیمتوں کو کم کیا جائے، ان کو کنٹرول کیا جائے تاکہ عوام کی مشکلات کو کم کیا جا سکے۔ اپنے دکاندار کی بات بھی سنی، ان کا بھی یہی بتانا ہے کہ ادویات کی قیمتیں بڑھنے کے ساتھ ساتھ شارٹیج بھی ہو چکی ہے۔ ٹیگرال، انسولین اور دیگر جو مختلف ادویات ہیں وہ اس وقت نایاب ہو چکی ہیں۔ دکاندار کو بھی پریشان دکھائی دیتی ہیں، شہری پریشان ہیں، اور متعلق حکومت ادویات کی قیمتیں دیگر ادویات نایاب ہو چکے ہیں۔ بہت شکریہ ظاہر سرفراز آپ کا ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ جنوبی پنجاب کے دیگر علاقوں کی طرح صادق آباد میں بھی ادویات کی قلت، عام شہریوں کے لیے جان بچانے والی ادویات خریدنا مشکل ہو گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے ملک جاوید انور سے۔ تو انسانی جان بچانے کی ادویات جو ہے وہ مارکیٹ سے غائب ہو چکی ہے، اور ساتھ میں جو ہے ان کی قیمتوں میں بھی بے وشا اضافہ ہو چکا ہے۔ تو مریض کے ساتھ ساتھ ان کے ورثہ ہیں وہ بھی جو ہے وہ کافی پریشان ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ آئے روز جو ہے وہ دوائیات کی قیمتوں میں جو ہے وہ اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اس وقت جو ہے میرے ساتھ شہری بھی موجود ہے، مزید ان سے جان لیتے ہیں۔ بیٹا کیا لینے کے لیے آئے تھے آپ؟ انسولین لینے کے لیے آئے تھے۔ دادا ابو کی عمر بھی کافی ہے، انسولین لینے آئے تھے۔ آئے دن چکر لگانے پڑتے ہیں، ایک تو ملتی نہیں، اگر ملتی بھی ہے تو بلیک پہ زیادہ ریٹ میں قیمت میں ملتی ہے۔ اب ان کی عمر بھی کافی ہو چکی ہے تو انسولین لازمی ہے۔ خدارا اس مہنگائی کے دور پر قابو کیا جائے تاکہ ہم ادویات بآسانی حاصل کر سکیں۔ جی بالکل، مہنگائی جو ہے وہ بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ انسولین جو ہے خاص طور پر وہ تو ہے انسانی زندگی کو بچانے کے لیے لازمی ہے۔ انسولین کی قیمت میں بے پناہ اضافہ تو کر دیا گیا مگر مارکیٹ میں سے وہ غائب ہے۔ سر آپ کیا لینے کے لیے آئے ہیں؟ سر میں میڈیسن لینے کے لیے آیا ہوں، بلڈ پریشر کی اور شوگر کی۔ تو جو پچھلے ہفتے جو ریٹ تھا نا، آج وہ ریٹ ڈبل ہوا پڑا ہے۔ تو ہم کیا کریں، مہنگائی بہت ہے، آمدنی اتنی ہے نہیں، اب ہم اپنے بچوں کو پالیں یا میڈیسن لیں؟ جی بالکل، بچوں کا پالنا بھی جو ہے وہ مشکلات ہو گیا ہے۔ میڈیسن کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ ہو چکا ہے۔ مالک بھی موجود ہے۔ سر کیا وجہ ہے اتنی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے، اور کون کون سی ادویات ہیں جو مارکیٹ سے غائب ہیں؟ یہ بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے کاروبار بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ مارکیٹ سے انسولین بھی غائب ہے،
ब्लड बैंक मार्केट से गायब हो चुके हैं। तो ये चीज़ें जब नहीं होंगी तो आवाम को भी परेशानी है, हमें परेशानी है, कारोबार मुतासर हो रहे हैं। बस आला काम से यही गुजारिश है कि महंगाई कम करें और जो है वो चीज़ें बआसानी स्टोरों से दस्तयाब हों, तो फिर अल्लाह खैर करे। जी बिल्कुल, बढ़ती हुई महंगाई से दुकानदार भी परेशान हो गए। ये कहना कि हमारे कारोबार भी जो है वो काफ़ी मुतासर हो चुका है। इन्होंने अपील की है कि फिर वो बढ़ती हुई कीमतों में जो है कारोबार भी काफी मुतासिर हुआ है। बहुत शुक्रिया मलिक जावेद अनवर आपका हमें अपडेट करने के लिए। जामपुर में भी इंसानी अद्वियात आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर हो गई। शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट, मिर्गी की अद्वियात की शॉर्टेज। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मलिक जावेद इकबाल से। गरीब के लिए इलाज नामुमकिन हो चुका है। अगर हम अद्वियात के हवाले से, इंसानी ज़िंदगी की अद्वियात के हवाले से बात करें तो इंसानी ज़िंदगी की अद्वियात जो है इतनी महंगी हो गई हैं कि गरीब की दस्तरस में भी नहीं रही। जबकि कारोबारी जो मेडिकल स्टोर मालकान हैं वो भी काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त जो है मुतअद्दिद जो अद्वियात हैं जिनमें मिक्सटार्ड हो गई, हाइमोलिन हो गई, टेग्राल हो गई, ये अद्वियात जो हैं ये मुकम्मल तौर पर अक्सर व बेशतर शार्ट रहती हैं। मज़ीद हम बात करते हैं इस हवाले से, हमारे साथ कुछ ख़रीदार भी मौजूद हैं, मालकान भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। ये बताइएगा भाई, कैसी अद्वियात की पोजीशन जा रही है, क्या देख रहे हैं? अद्वियात काफ़ी शॉर्ट भी हैं, उनके रेट भी काफ़ी बढ़ गए हैं, जिनसे मरीजों के दस्तरस से बाहर हो गई हैं। उनको काफ़ी मुश्किलात हैं। जो पहले मतलब हफ्ते के लिए थे, वो कहते हैं हम 1 दिन या 2 दिन की देते हैं। काफ़ी महंगाई हो गई ओवरऑल भी। आपके कारोबार पे भी कोई असर पड़ा है? बिल्कुल फ़र्क पड़ता है जी बिल्कुल। जैसा कि आपने मेडिकल स्टोर मालकान से सुना, उनका कहना है कि अद्वियात इतनी महंगी हो गई हैं कि अब जो है उनके गरीब की दस्तरस से ये बाहर निकल चुकी हैं। कुछ लोग भी हमारे पास खरीदार भी आए हुए हैं, अब उनसे बात करें। अलग दवा महंगी है या सस्ती? महंगी है, बहुत जुल्म है। क्या तो हुकूमत क्या करे, कोई इक़दाम करे सस्ती करा दे? सस्ती करा महंगाई कितनी कोई गरीब के गरीब बस जुल्म क्या करता गया। बिल्कुल, जैसा कि आपने स्टोर मालकान से सुना और लोग खरीदारों से भी सुना, उनका कहना है कि महंगाई इतनी हो चुकी है कि अब अद्वियात खरीदना उनकी दस्तरस से बाहर हो चुके हैं। इन लोगों ने मुतालबा किया, मेहरबानी करे हुकूमत इस पर खसूसी तवज्जो दे। इंसानी ज़िंदगी बचाने वाली अद्वियात हैं जिनमें हार्ट की अद्वियात हैं, शुगर की अद्वियात हैं, वो भी नापीद हो चुकी हैं। उनको इनके बहुत शुक्रिया जावेद इकबाल आपका हमें अपडेट करने के लिए।